السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا مسلم مدد يا سادة الأصحاب مدد يا شافعي يا رسول الله شعبنا فازع ساشا تعرفات مع الصحابة والخير في الجمعية. اللہ کا شکر ہے آج ہم نے ہجری سال کی آخری جمعہ کی نماز پڑھی ہے. ہم نے یہاں پر پڑھی ہے. یہ اگلے ہفتے نیا سال ہے انشاءاللہ. اتوار سے شروع ہوگا نیا ہجری سال. ابھی 1446 سال بیت گئے ہیں جب سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت ہوئی تھی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ کیلنڈر دیا امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اصولوں پر جو اللہ چاہتا ہے. ہم اپنی عبادات اس کے حساب سے کرتے ہیں. ہماری عبادت اس کے حساب سے ہے. مومنین کو یہ چاہیے، واجب فرض مومنین کے لیے یہ سب اسی کیلنڈر کے حساب سے ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں دیا گیا ہے، ان کی برکت کی وجہ سے. جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ اچھائی کا اور اچھے عمل کا وسیلہ بنیں گے. جیسے ہم نے آج کہا، لوگوں نے بڑے معجزے دیکھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت میں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بہت معجزے دیکھے. جس کی قسمت تھی اس نے یقین کیا، جن کی نہیں تھی چاہے وہ بہت ہی قریبی کیوں نہ تھے ان کو اس کا حصہ نہیں ملا. کچھ کافر بن گئے، کچھ مومن بن گئے. لیکن ضروری کیا ہے کہ اگر انسان کا نصیب اچھا ہے، جیسے کہ اللہ نے اسے جو دیا ہے، اگر وہ ایمان پر ہے تو وہ جیت گیا. بنا ایمان کے وہ چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ہم نے کہا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت معجزے ہوئے. کرامات اولیاؤں کے لیے ہیں اور معجزے پیغمبروں کے لیے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بہت ہیں، ہر کسی نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ فائدہ مند ہے کچھ بیان کرنا. جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپ گئے تو ایک مکڑی نے وہاں جالا بنا دیا اللہ عز و جل کے حکم سے. ایک چڑیا نے بھی وہاں پر اپنا گھونسلہ بنا دیا. جب مشرکین نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہاں پر ہیں. اگر وہ یہاں پر ہوتے تو یہ چیزیں جالا اور گھونسلہ یہاں پر نہیں ہوتا. لیکن یہی دکھایا گیا. مولانا شیخ ناظم کہتے تھے کہ اگر وہ وہاں پر جاتے تو وہ خاک میں مل جاتے، وہ راکھ بن جاتے اس سے پہلے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے. لیکن یہ چیزیں ہوئیں مستقبل کے لیے.
یہ معجزے لوگوں کو سکھانے کے لیے دکھائے گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک تھا جو ان کا تعاقب کر رہا تھا پیچھے سے، وہ بعد میں صحابی بن گئے، سراقہ ان کا نام تھا۔ یہ لوگ ماہر تھے تعاقب کرنے میں اپنے گھوڑے کے ذریعے۔ جب انہوں نے گھڑسواری شروع کی تو ان کے گھوڑے کے پیر دھس گئے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے۔ ایک بار، دو بار، تین بار وہ اس کو دیکھتے اور ڈر جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ مجھے بچا لیں گے تو میں یقین کر لوں گا، اور پھر وہ بچ گئے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ وہ کسریٰ کے خزانوں میں سے حصہ پائیں گے۔ اس وقت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 لوگ ہی اس صحرا میں جا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سنا جو تصور سے پرے تھا، لیکن پھر وہ سچ ہو گیا۔ تب انہیں یاد آیا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا اب یہ معجزہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کسریٰ کے خزانوں میں سے حصہ پایا۔ بالکل جو اللہ کہتا ہے وہ سچ ہوگا۔ انسان کے عقل اور اس کی سوچ کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے، ایک بڑی حد ہے اور بے حد بھی ہے۔ ہم اس کو بے حد بھی نہیں کہہ سکتے اللہ عز و جل کے علم کے بارے میں۔ اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے تصور کے پرے ہیں، اس لیے یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت ہمارے لیے نئی نعمتیں لائی انشاءاللہ۔ جن چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی وہ اسی وقت سے سچ ہوتی آ رہی ہیں۔ ابھی قیامت قریب ہے، کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، خاص کر پچھلے 50-60 سالوں میں، ان میں سے لگ بھگ ساری ہی پوری ہو گئی ہیں، بہت ہی تھوڑی کو چھوڑ کر، اور کچھ بڑی نشانی بھی ہیں جو کہ جب ہوں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ ابھی چیزیں افراتفری میں ہیں، لیکن مومن کے لیے جس کے پاس ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین کرنے سے انہوں نے کہا کہ اس کو آرام ملے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی ہی بری چیزیں کیوں نہ ہوتی رہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، سارا ظلم اور یہ سب ختم ہو جائے گا، انصاف ہوگا، اچھائی ہوگی، خوبصورتی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابھی ہم اس نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس نئے سال میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس نئے سال میں ابھی سے ہم مہدی علیہ السلام تک پہنچیں گے بنا کسی دیر کے۔ دنیا سکون سے ہوگی، کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ ساری بڑی طاقتیں آپس میں لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں توڑ سکتا ہوں، میں پھوڑ سکتا ہوں، میں پھینک سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ جب ایک عام انسان یہ سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ کیا پوری دنیا جل جائے گی اگر یہ کچھ کریں گے؟ کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سے ہر چیز اسلام کے تابع ہوگا، اللہ کی اجازت سے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس کسی کے لیے اور کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کسی کے لیے کوئی
شکر نہیں ہے. ہم سب اللہ کے راستے پر ہیں. ہم سب اللہ عز و جل کی مرضی کے تابع ہیں. انشاءاللہ ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں. کسی اور سے اچھائی کی امید نہ کریں اللہ عز و جل کے سوائے. نہیں میں تمہارے لیے کر دوں گا. وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کے راستے پر ہیں. مخلص لوگوں کے ساتھ رہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. الفاتحة.